الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل کے سلسلے میں اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو روایات مروی ہیں وہ پیش کر چکا ہوں۔ آج کی اس مجلس کے اندر سنن اربعہ یعنی سیاہ ستہ کی باقی جو کتابیں ہیں، نسائی، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ، ان کتابوں کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں اور محدثین نے جن احادیث کو نقل کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس سلسلے کی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کمالات نبوت موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو عہدہ نبوت نہیں دیا گیا۔ اور نہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ سلسلہ نبوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا گیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت کے انقطاع سے، نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کمالات نبوت بھی منقطع ہو جائیں، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں کمالات نبوت موجود ہیں، لیکن عہدہ نبوت نہیں دیا جاتا۔ یہ ایسا ہے کہ جس طرح ایک فارغ التحصیل عالم میں مدرس ہونے کی قوت اور صلاحیت، درس و تدریس کا کمال موجود ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ کسی ادارے کے اندر باضابطہ تدریس نہیں کرتا اس کو مدرس نہیں کہا جا سکتا، جب تک کہ اس کو عہدہ تدریس جو ہے وہ سپرد نہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح اس امت کے جو افراد ہیں، جو فضلاء امت ہیں، ان کے اندر کمالات نبوت موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات نبوت میں سے ان کو وافر حصہ عطا فرمایا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک
باقی اور قائم ہے، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو عہدہ نبوت کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہوتے ہوئے کسی کو عہدہ نبوت دیا جائے۔ اس کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہے، اس لیے کسی کو عہدہ نبوت نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک طویل حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام سابقہ جتنی پہلی امتیں گزری ہیں وہ ہمارا احترام کریں گی، یعنی اس امت محمدیہ کا احترام کریں گی اور کہیں گی کان هذه الامة ان تكون انبیاء كلها، یہ امت بلحاظ کمالات سب کے سب انبیاء ہونے کے قریب ہیں۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں یہی مضمون حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحوالہ تورات اور انجیل نقل کیا ہے، اور کنز العمال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق فرمایا کادو ان یکونوا انبیاء، یعنی یہ لوگ باعتبار کمالات انبیاء ہونے کے قریب ہیں۔ اس بیان سے قادیانیوں کے اس مکر کی حقیقت بھی کھل گئی جس کو وہ مسلمانوں کے سامنے بڑا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اگر بالکل نبوت کا سلسلہ منقطع تسلیم کر لیا جائے تو اس صورت کے اندر اس امت مرحومہ کی سخت توہین ہوگی کہ ساری امتیں ہمیشہ نبوت کا شرف پاتی رہیں اور یہ امت اس سے محروم رہ گئی، اس لیے کہ احادیث مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ یہ امت کمالات نبوت میں تمام پہلی امتوں سے بھی بہت آگے ہے اور بہت بڑھ کر کے، اور عہدہ نبوت کا نہ ملنا چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بقا اور قیام کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ بھی در حقیقت اس امت کے لیے افضلیت کا باعث ہے، نہ کہ محرومی اور نقصان کا۔ اسی طرح امام احمد اور ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخلف قال له علی ما يقول الناس في اذا خلفتنی قال فقال اما ان ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا يكون بعدي نبي، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے پیچھے مکان پر چھوڑ دیں اور اپنے ساتھ جہاد میں نہ لے کر جائیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ جہاد چھوڑ کر کے یہ گھر بیٹھ گیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جانے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے، اسی طرح تم میرے پیچھے رہو، مگر اتنا فرق ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے تم بھی نبی نہیں ہو۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جیسی نبوت حضرت ہارون علیہ السلام کو ملی تھی ویسی نبوت بھی اس امت کے اندر منقطع ہو چکی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہارون علیہ السلام کی نبوت شریعت مستقلہ کے ساتھ نہیں تھی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے وہ تابع تھے، اور احکام تورات کی تبلیغ کے لیے
انہیں نبوت دی گئی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کو مرزا صاحب غیر تشریح نبوت کہہ کر کے باقی رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کے حکم سے ختم اور منقطع ہو چکی ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنا وہ خواب بیان کرتے ہیں اور اس خواب کے اندر ایک ترازو کا ذکر کرتے ہیں کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوا، تو اس خواب کو سن کر کے فرمایا کہ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی رنگت جو ہے وہ بدل گئی۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت النبوت 30 عاما ثم يكون ملک فاستعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فساءه ذلك فقال خلافت نبوت ثم يؤتي اللہ الملک من یشاء۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی خلافت 30 برس تک رہے گی، اور پھر ملک اور سلطنت ہو جائے گی، بادشاہت اور ملوکیت کا اور سلطنت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ کچھ دنوں خلافت نبوت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ملک دے دے۔ اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف خلافت نبوت باقی رہے گی، نبوت باقی نہیں رہے گی۔ اگر نبوت کی بھی کوئی قسم باقی رہتی تو لازم تھا کہ خلافت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر کیا جاتا، بلکہ نبوت کے ذکر کو مقدم سمجھا جاتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرزا صاحب علیہ ما علیہ کی جو نو ایجاد نبوت بروزی اور ذلی یا غیر مستقل نبوت، اگر واقعی میں بھی نبوت کی قسمیں فرض کر لی جائیں تو وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح امام نسائی نے اور ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیس یبقى بعدی من النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ، کہ میرے بعد سوائے رویا صالحہ کے یعنی سچے خوابوں کے نبوت میں سے کوئی جز باقی نہیں رہے گا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبوت کی کوئی قسم خواب و تشریح ہو یا غیر تشریح، یا بقول مرزا صاحب کے ذلی ہو یا بروزی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن آخر الامم واول من يحاسب این الامت امیت ونبیها فنحن الآخرون الاولون، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے آخری امت ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ این الامت امیت ونبیها، کہ کہاں ہے امت امیہ اور اس کے نبی۔ فرمایا اس لیے ہم ایک حیثیت سے سب سے اول بھی ہیں
اور سب سے آخر بھی۔ اسی طرح امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اور دارمی نے حضرت بہز بن حکیم سے روایت کی ہے، جو اپنے باپ حکیم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان کے دادا سے، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکمل یوم القیامت 70 امتا نحن آخرها و خیرها، کہ قیامت کے روز 70 امتیں کامل ہوں گی، ہم ان سب سے آخر اور سب سے بہتر ہوں گے۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے حضرت معاویہ بن جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم تتمون 70 امتا وانتم خیرها واکرمها علی اللہ، کہ تم 70 امتیں پوری کرتے ہو جن میں سے تم سب سے بہتر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محترم ہو۔ اسی طرح امام نسائی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، لم يبق من مبشرات النبوت الا الرؤیا الصالحہ، کہ نبوت میں سے اچھے خواب کے سوا کوئی جز باقی نہیں رہا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت نقل کی ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ تمام وہ روایات تھی جو سنن اربعہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہمیں کامل ایمان رکھنے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔